بہت بڑی سہولت ہے، لیکن یہ جو ہوتی ہے نا، اگر کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ نہ ہو سکے تو یہ بھی بہت بڑا پھر ایشو بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے ایک مینیج کرنا پڑتا ہے سارا۔ اچھا جی، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا۔ قل آپ کہہ دیں، انا بلا شبہ الامر، تمام کام، کلہ سارے کا سارا، للہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ یخفونا، وہ چھپائے ہوئے ہے، فی انفسہم، اپنی جانوں کو۔ یہاں تک گرامر کر لیتے ہیں۔ قل فعل امر ہے، فعل امر جب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انا حرف ناصبہ، مشبہ بالفعل، انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، تمام بہنیں ایک جیسا کام کرتے ہیں، ان کو انا و اخوات ہوا کہا جاتا ہے۔ اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتے ہیں، اپنے بعد آنے والی خبر کو مرفوع، یعنی وہ مرفوع ہی رہتی ہے۔ تو الامرا جو ہے اسم انا ہو گیا، اور کلہو، سارے کا سارا، خبرو انا ہو گیا۔ یہ کلہو کا آپ کو جو اعراب کلہ کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے نا، اصل میں یہ محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ سارے کا سارا محلن مرفوع مرکب اضافی کا پیٹرن ہے۔ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، للہ مرکب جاری ہو کر متعلق ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پورا فعل انا اپنے اسم اپنی خبر متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا، جو قل فعل امر جو ہے نا اس کا مقولہ بن جائے گا۔ یہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملہ قل کے بعد یا قالا کے بعد بھی ایک جملہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے مقولہ ہوتا ہے، یعنی بات یہ کہی گئی۔ آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں، ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہہ دیں، ذکر کیا جا رہا ہے، کیا کہہ دیں گے؟ تو کوئی بات ہوگی جو کہی جا رہی ہوگی، تو اس کو ہم مقولہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم زیادہ ابھی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، بس ذہن میں یہ برڈ رکھیے گا۔ یخفونا، وہ چھپائے ہوئے ہے۔ یخفونا فعل مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، خواہ فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فی میں، انفسہم اپنی جانوں میں۔ انفسہم کو مرکب اضافی بنائیں گے، فی حرف جار کے لیے مجرور کر کے متعلق بنا دیں گے یخفونا فعل کے۔ ریز نہیں ہو رہا؟ وہ چھپائے ہوئے تھے اپنی جانوں میں۔ اچھا، غراض یعنی انہوں نے یہ اپنے دل کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی یہ چیز۔ ما لا یبدونا، جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ما موصولہ ہے اور لا نافیہ ہے۔ یہاں پہ لا نافیہ کو دیکھیں، ہم نے لا کی اقسام کو پڑھا۔ ایسا لا جو اپنے بعد آنے والے اسم میں صرف منفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، کوئی چینج پیدا نہیں کر رہا۔ یبدونا فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، با دال واو اس کا روپڑ ہے، تو یہ لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے؟ لا نافیہ آ گیا۔ یہ یبدونا، لکا لام، لام جارہ، کاف مجرور، ضمیر مرکب جاری۔ یہ جملہ فعلیہ نافیہ جو ہے نا، یہ ما موصول کا صلہ بن گیا۔ یہ موصول صلہ پیچھے جو یخفونا فعل ہے نا، اس کا مفعول بن گئے، ٹھیک ہے؟ جو وہ ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے اپنی جانوں میں، جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ اچھا جی، یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، لو، اگر، لو شرطیہ ہے یہاں پہ، اگر یہاں پہ دیکھیں نا، یہ لو شرطیہ ہے، اور کانا فعل ماضی ناقص ہے۔ کانا فعل ماضی ناقص ہے، اپنا اسم اپنی خبر بنائے گا، اور جملہ تو شرطیہ ہی بنے گا۔ لنا ہمارے لیے، لنا مرکب جاری ہے، کانا کا اسم ہوگا، اسم کانا ہوا کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی، اور لنا مرکب جاری ہو کے خبرو کانا بن جائے گا۔ تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ یہ جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسمیہ پر ہی آتا ہے نا، جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ جملہ اسمیہ شرطیہ بن گیا۔ شرط کیا ہے؟ من الامری، اس کام میں، من حرف جار، امری مجرور ہو گیا، ہاں سوری، ہوا کی ضمیر اسم کانا نہیں بنے گی، شیء آگے مرفوع اسم آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور من الامری متعلق بن جائے گا، اور شیء جو ہے وہ اسم کانا بن کے یہاں تک ایک جملہ بن جائے گا۔
काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा और शर्तिया हो जाएगा। अब यहां से मा कुतिल्ला से जवाबे शर्त शुरू होगा, तो ना हम मारे जाते। शर्त क्या है कि अगर इसमें हमारा कोई इख्तियार होता तो फिर हम मारे ना जाते। माँ कुतिल ना, माँ नाफिया है, यहां से जुमला जो है ना, ये जवाबे शर्त, जवाबे शर्त आप इसको कह सकते हैं, ये जजा कह सकते हैं यहां से। माँ नाफिया कुतिलना फेले माजी जमा मुतकल्लिम हाहुना, ये यहाँ ये जर्फ है। हाहुना जर्फ है और ये मफूल बनकर आ रहा है, ठीक है, इस जगह पर या यहाँ पर। अच्छा, ये भी जुमला फेलिया हो गया मुकम्मल। आप देख लीजिए कि कुतिलना फेल माजी हो गया, ये इसका मफूल मिलकर आ गया, तो ये जुमला फेलिया नाफिया जो है ये जजाइया जुमला हो गया पूरा। यकुलूना का मकूला हो गया, यानी यहाँ काला का मकूला बन के आ गया ये पूरा जुमला। इस तरीके से ये एक जुमला मुकम्मल हो गया। ये हा हुना जो है ना, ये असल में जर्फ है, ठीक है ना। जर्फ क्या होती है, या तो जरफे जमा होता है या तो जरफे मकान होता है, इसम ही होता है, और ये जरफे मकान है यहां पर, ठीक है। तो ये कुतिलना फेल का मफूल बनेगा। अच्छा, यहां तक काला का मकूला होके मुकम्मल हो गया। कुल आप कह दीजिए, कुल फेले अमर है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, लऊ शर्तिया दोबारा आ रहा है, लऊ अगर, कुन तुम होते तुम, कुन तुम फेले माजी नाकिस है, अंतुम इसके अंदर इस्म काना है क्योंकि इस फेल का फाइल बाहिर नहीं आ सकता, ठीक है। अंतुम हो गया इस्म काना। फी बुयूतिकुम, बुयूतिकुम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, और फी हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी जो खबरू काना हो गई। आप कह दें अगर तुम अपने घरों में होते, यहां तक हो गया जब जुमला शर्तिया। लबरजीना, लबरजा, अब इसको देखिए, लबरजा यहां से जवाबे शर्त शुरू हो रहा है। लाम, लामे ताकीद है, और हमने देखा लामे मुजहलका भी है। बरजा फेले माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। बाराजा ही इसका रूट वर्ड है। अल्लाह दीना मौसूल है, जमा है, मबनी है, मारफा है। और आगे इसका कुतिबा जो है ये फेल माजी मजहूल होके इसका सिला बनकर आएगा। कुतिबा फेले माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। अलैहिम उन पर, अला हरफे जार, और हिम इसके साथ मजरूर जमीर मुरक्कब जारी का पैटर्न। अल कत्लु नाइबुल फाइल, ठीक है, अल कत्लु नाइबुल फाइल आ गया। इला तरफ, मदाजिहिम, मदाजिहिम मुरक्कब इजाफी, इला हरफे जार की वजह से मुरक्कब जारी अपने लेटने की जगहों पर। अब यहाँ पर अगर देखिए ना, तो ये नाइबुल फाइल होके एक जुमला मुकम्मल हो गया। मजाजी ही मुरक्कब इजाफी इला हरफे जार की वजह से मुरक्कब जारी होके मुतालिक हो जाएगा, ठीक है, ये भी। अब आप देखिए कि ये वाला ये जुमला शर्त और जवाबे शर्त जो दो जुमले मिल गए हैं ना, ये दोनों जुमला फेलिया हैं। और ये यकूलूना फेल का पहले मकूला बने, और अब ये दूसरा फला जो बना ये इसका मकूला बन गया। इस तरह ये जुमले वाइंड अप हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया। वली यबतलिया, वाओ हरफे अतफ है, ली लामे कई लामे तालील है जो मुजारा को मंसूब करती है, और जुमला तालीलिया बनता है, ठीक है। जुमला तालीलिया क्या होता है, बात जब कोई बताई जा रही होती है ना, तो फिर वो उसका सबब बताता है कि ये बात हुई क्यों थी, या किया क्यों गया ये काम, अल्लाह ताला ने क्या किया। अगर तुम अपने घरों में होते तो भी जिनका कत्ल होना लिखा था वो जरूर अपने लेटने की जगहों पे कत्ल होते। अब क्यों होते, ताकि आजमाए अल्लाह, आजमाइश थी ये। वलियब तलिया फेल मुजारा मंसूब, बा लाम वाओ इसका रूट वर्ड, और ली लामे कई है, लामे तालील है, मुजारे को इसने मंसूब किया है, और फेल मुजारा है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, ताकि वो आजमाए तुम्हें। आगे अल्लाह इसका फाइल आ गया, जाहिर फाइल आ गया, ताकि वो तुम्हें आजमाए। माँ जो, उसको जो, यानी तुम में से उन लोगों को जो
جن کے اس کو جو ما موصول ہے فی صدورکم، صدوری کو مرکب اضافی اور فی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری ہو گیا، یہ مرکب جاری ما موصول کا صلہ بن گیا، یہ موصول اور صلہ جو ہے یہ یبتلی یا فعل کا مفعول بن گیا۔ اس طریقے سے یہ ایک جملہ تعلیلیہ، جملہ فعلیہ تعلیلیہ مکمل ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی کہ وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے، وہ خوف ہے، وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت کا خوف نہیں، موت تو کہیں پر بھی آ جائے گی، موت کا خوف انسان نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی انسان جو ہے وہ موت کا خوف لے کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کے ساتھ جی نہیں سکتا۔ اور ایسا یہ صرف اس لیے اگر کسی کے اوپر موت کا خوف سوار ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملنے کی امید نہیں ہے، یا اس کو زندگی سے یا دنیا سے محبت اتنی شدید ہے کہ وہ موت کے نام سے بھی خوف کھاتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسی حقیقت کہ وہ کیا کہتے ہیں، جب اس کو دیکھے گا نا یا اس کو پائے گا تو پھر پچھتاوا ہے۔ لیکن جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں نا، ان کو اس کو اٹل حقیقت سمجھتے ہیں، وہ پھر اس کا سامنا کرنے کی نا زندگی میں بھی تیاری ضرور رکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے جو کچھ سینوں میں ہے اس چیز کو آزمانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا، واؤ تاکہ لیمحصا، تاکہ وہ خالص کر دے۔ واؤ حرف عطف ہے، ایک اور یہاں پہ جملہ تعلیلیہ بنے گا۔ ایک تو کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے آزمائش کی گئی تاکہ آزمائے اللہ آواز تعالیٰ۔ نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ اب آئی ہے؟ میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ میرے خیال نیٹ کا ایشو ہوگا، بیٹھ جائے میں ڈور پر۔ ایک تو جملہ تعلیل وجہ یہ بتا رہا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ ظاہر کر دے جو کچھ تمہارے سینے میں ہے۔ اب یہ دوسرا جملہ تعلیلہ بنے گا، یہ بھی وضاحت ہی کرے گا، یہ بھی بتائے گا ہی، واو عاطفی کے ذریعے پیچھے والے جملے کے سے معطوف ہو جائے گا، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوگا۔ لام کئی لام تعلیل ولی یمحصا، یہ فعل مضارع منصوب، میم ہا سواد اس کا روپ ورڈ ہے۔ ماں جو کچھ ہم نے دیکھا تھا نا، جب سونے کو پگھلایا جاتا ہے، کھرے کو کھوٹے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ خالص کر دے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کس کو خالص کرے، ماں اس کو، ماں موصول فی قلوبکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، قلوبکم مرکب اضافی، فی حرف جار کی وجہ سے مرکب جاری جو کہ ماں موصول کا صلہ بنے گا، یہ ماں اپنے موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے مفعول بن جائے گا، یو محصہ فعل، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پورا جملہ فعلیہ تعلیلیہ ہی بنے گا، اور واو عاطفی کے ذریعے جڑ کے یہ دونوں جملہ تعلیلیہ بن جائیں گے۔ یہ دونوں جملے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آزمائش آئی ان کے اوپر یہ کیوں آئی، یہ جو اونگ اللہ تعالیٰ نے دی ان کو کیوں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے والی آیت میں مفہوم دیا کہ یہ سارے کا سارا چونکہ وہ ان کے ذہن خراب ہو رہے تھے نا، منتشر ہو رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک اونگ، ایک نیند سوار کر دی، غشی کی کیفیت طاری کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، واللہ واو حرف عطف، اللہ مبتدا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، مبتدا ہے، علیم اس کی خبر ہے، اللہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، علیم اس کی خبر ہے، نکرہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، مرفوع ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر بذات الصدوری، بی حرف جار ہے، ذات الصدوری مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، جو کہ بی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا، یہ متعلق خبر ہو گیا، اور اس طرح اللہ مبتدا، علیم اس کی خبر، اور بذات صدوری متعلق خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے، ایک پیٹرن پورا مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں نا، اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کئی اس ایک آیت کے اندر نا بہت سارے مفہوم دے دیے۔ ایک قلیل وقت میں اس پوری آیت کو اس طریقے سے سمیٹنا بھی تھوڑا مشکل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے نا، جن کا ہم نے ابھی آیت میں ذکر کیا ہے کہ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنگ سے مشورہ دی، اس سے پہلے مشورہ دیا تھا، جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ مدینے کے اندر ہی جنگ لڑی جائے گی، جب ان کے مشورے پہ عمل نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا
پھر انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ کیا معاملات ہیں، ان میں تو ہمارا سارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کیا ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی، کیا انہیں کا کہنا مانا جائے گا؟ یہ بھی جماعتی زندگی کی ایک خرابی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو میری بات ہے نا اس کو ہی اہمیت دی جائے، میری ہی رائے کے اوپر سب چلیں۔ آخر ہم سب اپنے امیر ہی کی رائے کیوں مانتے چلے جائیں؟ کوئی ہماری بھی تو اہمیت ہونی چاہیے نا، ہماری بھی تو کوئی رائے کی کوئی عزت ہونی چاہیے، کوئی قدر ہونی چاہیے۔ تو وہاں جہاں پر یہ آ جاتا ہے نا، تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا، قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی کہ ان کے دل میں کیا ہے، اب اللہ کھول کے بتا رہا ہے کہ اگر ہماری رائے مانی جاتی، وہ لوگ کہتے تھے ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ شہید نہ ہوتے۔ تو یہ ساری بات چیت یہ وہ لوگ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند بن رہے سمجھ رہے تھے، اور یہ بات شو کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے اوپر کہ چونکہ ہمارا کہنا نہیں مانا گیا، لہٰذا بھی سارا کا سارا جو ملبہ ہے نا، یہ اللہ کے نبی پہ ڈال دو، ان کے ساتھیوں پہ ڈال دو، کہ اور ہم اس جنگ میں معتبر ہو جائیں کہ چونکہ ہمارا نظریہ اتنا مضبوط تھا، تو یہ سارا قتل و عام جو ہوا ہے نا ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کی مشیت میں جن کے لیے یہ طے تھا نا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، جن کو شہادت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی، وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، کشاں کشاں ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے یہ خلعت، یہ لباس زیب تن کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے انسانوں کی تدبیروں سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے شہادت کے لیے، گھروں میں سے نکال کے لے جاتا ہے اس مقام پہ جہاں پہ وہ اس مرتبے پہ فائز ہونا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی چھوٹی سوچ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اہمیت دی اور یہ سوچا کہ یہ لوگ قتل ہو گئے، ان کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ان کے مرتبے نہیں دیکھے۔ وہ کہتے ہیں نا جب شہید کا کوئی مرتبہ دیکھے گا، ایون شہید اپنا بھی مرتبہ دیکھے گا، تو وہ کہے گا اللہ پاک مجھے پھر دنیا میں لے جا، مجھے 70 زندگیاں ایسی دیکھ، مجھے دنیا میں لے کے جا، میں پھر شہید ہو کے تیرے پاس آؤں۔ اتنا بڑا درجہ ہے دنیا میں، تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ مر گیا، ہماری چھوٹی سوچ ہے، ہماری محدود عقل ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے گیا یا جان بوجھ کے اس نے ایسا کام کیا